غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ حضرت علی کا قول ہے۔ بے شک قول مولانا علی ہے، اگر تم اپنے علم پر غرور رکھو گے تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے، اگر تم غرور کرو گے تو۔ حضرت علی کا قول ہے، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا، بلکہ اس ماں کی عزت کرو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک ہر کسی کو معاف کرو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، وہ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ گناہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو معافی ضرور مانگے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ بارش کا قطرہ سیب اور سانپ دونوں کے منہ میں کرتا ہے، لیکن سیب اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ بے شک اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ بے شک ہمیشہ محنت کریں، اس کا پھل ضرور ملے گا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہاری مخالفت۔ جس دن تمہارا حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارا مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی آپ کو